اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہفتہ وار درس قرآن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ چلیے بلا تاخیر آج کا درس قرآن شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، میں نے آپ کے سامنے سورہ نحل کی آیت 97 تلاوت فرمائی ہے۔ اگر آپ اس آیت کے ترجمے پر غور کریں گے تو آپ کو بہت ہی حیران کرنے والی چیز پتہ چلے گی۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ ہم دنیا میں اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ تو اگر آپ اس کے ترجمے پر غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ایسی چیز کا ہمیں پتہ چل رہا ہے جو ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے اور کوشش بھی ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ ہم ایک بہتر زندگی گزاریں۔ اور بطور مسلمان ہماری یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ نہ صرف یہ دنیا ہماری بہترین ہو، بلکہ آخرت کا جو سما ہوگا، آخرت کی جو دنیا ہوگی، ہماری آخرت کی زندگی ہوگی جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، اس میں بھی ہمیں کامیابی اور فلاح ملے، انعام و اکرام ملے۔ تو اس آیت سے ہمیں بہتر زندگی گزارنے کا راز ملتا ہے۔ الفاظ بہت مختصر، مگر ایک ایک لفظ انسان کی ہدایت اور فلاح اور ترقی کے لیے ہمیں عجیب موتی ہمارے ہاتھ میں جو ہے وہ دیتا ہے۔ اب اس آیت میں ایمان کے ساتھ عمل صالح کی شرط بتائی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، من عاملہ، کہ جس نے بھی نیک عمل کیا، من عاملہ صالحاً، جس نے بھی نیک عمل کیا۔ اب اس میں کسی نسل کی، کسی خاندان کی، کسی قوم کی جو وہ انفرادیت نہیں، ہر ایک کے لیے ہے کہ چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اگر اس نے نیک عمل کیا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ مومن ہو، اللہ پر ایمان رکھنے والا ہو اور دیگر جو ضروری اشیاء ہیں ان پر ایمان رکھنے والا ہو، تو اس کے لیے کیا ہے، دو طرح کے اجر اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ میں ایسے بندے کو دیتا ہوں۔ ایک دنیا میں کیا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، اسے ہم پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، یعنی بہترین زندگی دنیا کی زندگی میں جو ہوگا۔ دنیا کی زندگی میں ہم کیا چاہتے ہیں، ہمارا نام ہو، شہرت ہو، روب و دبدبہ ہو، اور ہمارے زندگی میں سکون اور دلی اطمینان جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو، اسی کو ہم ایک بہتر زندگی جو ہے وہ کہتے ہیں۔ اور ایک مسلمان کے طور پر ہماری یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ ہم آخرت کی جو زندگی ہے وہ بھی بہترین گزاریں۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ میرا آپ نے غور فرمایا، کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جو شخص بھی مرد ہو یا عورت صرف دو شرائط پوری کرے، ایک ایمان اور دوسرا عمل صالح، پھر اس کے لیے پہلی خوشخبری یہ ہے کہ وہ پاکیزہ زندگی بسر کرے گا، زندگی کا مزہ اور لطف اس کو حاصل ہوگا، اس دنیا کی زیب و زینت، اس دنیا کی چمک دھمک اور اس دنیا کا چین و سکون اور اطمینان اس کو حاصل ہوگا۔ اور دوسری خوشخبری یہ ہے کہ وہ بندہ آخرت میں لاسانی انعام، اجر و انعام سے جو ہے وہ نوازا جائے گا۔ اور صرف کرنا کیا ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنا ہے۔ اب الحمدللہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، اور ایک مسلمان کے ساتھ ایمان کی دولت تو ہوتی ہے، وہ زبان سے بھی اقرار کرتا ہے، دل سے بھی اقرار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا اور دیگر جو ضروری اشیاء، ضروری عقیدے ہیں ایمان کے لیے۔ اب ایک صرف چیز ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے، اور وہ ہے عمل صالح، نیک عمل جو ہے۔ اب عمل صالح ہے کیا؟ میرے بھائیو، ہر وہ کام جس میں دو شرائط جو ہے وہ پوری ہو رہی ہوں، یہ دو چیزیں جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اگر
یہ چیزیں آپ کے اس کام میں پائی جاتی ہیں تو آپ کا عمل صالح ہے، ریگارڈلیس کہ وہ کس قسم کا آپ اپنے ذاتی کسی کام کوئی کر رہے ہیں یا کسی اور دنیاوی مقصد ہی آپ اسے سمجھتے ہیں، لیکن اگر یہ دو شرائط اس میں شامل ہیں تو آپ کا وہ عمل ایک نیک عمل ہوگا۔ کیا؟ نمبر 1، آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے، کوئی آپ کی ذاتی غرض، نمود و نمائش کہ لوگ واہ واہ کریں، لوگ کہیں جی بڑا نیک ہے، بڑا اس کو تو اللہ کی راہ پر چلنے والا ہے، صالح بندہ ہے، مومن ہے، کوئی کسی فائدے کے لیے، کسی نقصان سے بچنے کے لیے، کسی خاص صورتحال سے بچنے کے لیے آپ عمل نہ کر رہے ہوں، بلکہ آپ صرف اس وجہ سے عمل کر رہے ہوں کہ میرے اللہ کا یہ حکم ہے کہ یہ کام کرنا ہے تو میں نے یہ کام کرنا ہے۔ اب بظاہر اس میں نقصان ہی نظر آ رہا ہو، لیکن کیونکہ اللہ کا حکم ہے اس لیے کرنا ہے۔ اور دوسری شرط جو آپ نے پوری کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جو کام آپ اللہ کی رضا کے لیے کرنے لگے ہیں وہ آپ اس کے پیارے حبیب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں کہ کس طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا ہے۔ یہ دو چیزیں جس بھی کام میں ہوں گی وہ عمل صالح ہوگا اور اس کا اجر جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ ملے گا۔ میرے بھائیو، اب ظاہر ہے عمل صالح کرنا اجر تو اس کا بے شمار ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، لیکن وہ کیا چیز ہے جو ہمیں عمل صالح سے روکتی ہے باوجود یہ جاننے کے کہ اصل اجر و انعام جو ہے وہ نیک عمل کرنے والے کو ملے گا اور آخرت ہے ہی صالح بندے کے لیے، نیک بندے کے لیے۔ وہ ہے ہمارا نفس اور شیطان جو ہمیں پٹی پڑھاتے ہیں۔ وہ یہی پٹی پڑھاتے ہیں کہ زندگی کا مزہ تو دولت میں ہے، زندگی کا اطمینان ظاہری زیب و زینت میں ہے، زندگی کا لطف حرام کمائی میں ہے، زندگی کا آرام اور سکون دوسروں کے حقوق کھانے میں ہے، زندگی کی خوشی ظلم اور زیادتی کرنے میں ہے۔ زندگی میں تو بس یہ ہے کہ بہترین گھر ہو، خوبصورت بیوی ہو، سواری کے لیے بہترین کار ہو، دنیا پر روب اور دبدبہ جمانے کے لیے جاہ و منصب اور اقتدار ہو، اور یہ دنیا ہے مزے اڑانے کے لیے، عیش و آرام کے لیے، کھانے پینے کے لیے۔ رکھی آخرت کی بات تو وہ بات کا معاملہ ہے، پہلے یہ دنیا تو بہتر بنا لیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ وسوسے ہیں جو شیطان اور ہمارا نفس جو ہے وہ ہمارے دل میں ڈالتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، یہ راستہ ہے جو شیطان ہمیں دکھاتا ہے، اور دوسری طرف اللہ جو ہمارا مالک اور خالق ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہماری ایک ایک رگ سے واقف ہے، وہ ہم سے فرما رہا ہے کہ میں نے تم کو پیدا کیا ہے، میں تم کو بتا رہا ہوں کہ صرف ایمان کے ساتھ عمل صالح کرو، سچے ایماندار بنو، پاک باز اور معاملات میں کھرے بنو، ہر کام میری رضا اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کر کے میرے پاس آؤ، تو کیا ہوگا؟ حقیقی کامیابی اور قدر و منزلت میں تمہیں عطا کروں گا، دنیا کی زیب و زینت، چمک دھمک، دنیا کا لطف اور مزہ تمہارا مقدر بنا دوں گا۔ اگرچہ تم بوری و نشین ہو، لیکن پھر بھی تمہارے پاس ایمان اور عمل صالح اگر ہوگا تو میں تمہارے دل کو وہ اطمینان اور سکون عطا کروں گا جو کسی محلوں میں رہنے والے، آرام دہ گاڑیوں میں اور ہیلی کاپٹروں میں سفر کرنے والوں کو نصیب جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو، یہ جو وعدے اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں یہ میرے وعدے ہی نہیں، یہ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بس کہہ دیا اور اس میں جو ہے وہ آپ ایسا نہیں ہو سکتا جی کہ اب نعوذ باللہ جی کہ کوئی چیز کہہ دی جائے پھر وعدہ خلافی ہو۔ اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اس کی مثالیں ہم اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو جب جب مسلمانوں نے ایمان کے ساتھ عمل صالح والی شرط جو وہ پوری کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا میں جاہ و حشمت بھی عطا کی ہے، اقتدار بھی عطا کیا ہے، دنیا پر روب اور دبدبہ بھی رکھا ہے، دلی اطمینان و سکون بھی رکھا ہے۔ اب اس میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے کہ کیسے ایمان کے ساتھ عمل صالح یہ ساری چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو پاکیزہ زندگی ہے وہ کیسے ہوگی۔ اس میں کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ جو قیصر روم ہے اس کا سفیر کچھ ہدیہ تحائف لے کر مدینے آیا اور لوگوں سے کہا کہ آپ کے بادشاہ کا محل کدھر ہے، میں قیصر روم کی طرف سے کچھ تحائف لے کر آیا ہوں۔ تو پہلے تو لوگ حیران ہوئے کہ بادشاہ محل یہ کیا ہے، پھر انہوں نے کہا جی کہ ہمارا بادشاہ نہیں ہوتا، ہم تو انہیں امیر المومنین کہتے ہیں، وہ اپنے لیے امیر المومنین کا جو خطاب ہے
وہ پسند فرماتے ہیں، اور ان کا کوئی محل وغیرہ نہیں ہے۔ اس وقت تمہیں وہ یہ مدینہ کا جو قبرستان ہے وہاں پر جاؤ، شاید تمہیں وہاں پر مل جائے۔ ہے وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں کہ ایک ریاست کا جو ہے وہ سربراہ ہے اور اس کا کوئی محل نہیں ہے۔ بہرحال وہ قبرستان کی طرف چل پڑا، وہاں جا کر دیکھتا ہے حضرت عمر لیٹے ہوئے ہیں، صرف تہمت باندھا ہوا ہے، قمیض اتاری ہوئی ہے، نہ کوئی فوج، نہ حفاظتی دستہ، کوئی جو ہے وہ تخت تاج اس طرح کے جو عجم کے لوازمات تھے وہ موجود نہیں تھے۔ تو لیکن اس سب کے باوجود اس کے دل پر ایک دبدبہ، رعب طاری ہو گیا حضرت عمر کا، اور اس کے جسم پر کپکپی طاری ہو گئی، اور وہ اپنے دل میں کہنے لگا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں رہا ہوں، بڑے بڑے سلطانوں کا ہم نشین رہا ہوں، ان سے مجھے کبھی خوف نہیں آیا جتنا اس مرد درویش سے آ رہا ہے، حالانکہ نہ اس کے پاس حفاظتی دستہ ہے، نہ فوج ہے، نہ کوئی حفاظت کرنے والا ہے۔ پھر اس نے اپنے دل میں کہا کہ یہ یقیناً اس کے دل میں جو ایمان ہے اور خدائے واحد کے راستے پر جو یہ چل رہا ہے، یقیناً یہ اسی کی وجہ سے اس کا رعب اور دبدبہ ہے، اور اسی وجہ سے میرے جسم پر کپکپی ایسی طاری ہے کہ مجھے اگر 7 جسم بھی عطا ہو جائیں تو وہ شاید اس کا متحمل جو ہے وہ نہ ہو سکے۔ خیر اس کی گفت و شنید حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہوئی، اور اس نے کہا جی کہ حضرت مجھے بھی کلمہ پڑھائیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اور کلمہ شہادت پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو میرے بھائیو، آپ دیکھیں کہ دنیا میں ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمیں دل کا اطمینان اور سکون حاصل ہو۔ تو اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان اور سکون دل کا حقیقی نہ ہوتا تو کیا وہ اتنی بے فکری سے سوئے ہوئے ہوتے؟ قطعاً نہیں۔ اب دیکھیں ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس عہدہ آئے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ لاکھوں مربع میل کے حاکم ہیں، تو عہدہ بھی آ گیا، لیکن کس وجہ سے ہے؟ ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے۔ اس سفیر پر وہ سوئے ہوئے ہیں، پھر بھی رعب اور دبدبہ طاری ہے، ایک خوف ہے، ایک ہیبت ہے۔ تو یہ دیکھیں ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وعدہ فرمایا ہے وہ مسلمانوں کو حاصل ہوئیں اور آج بھی ہو سکتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ دونوں شرائط ہم پوری کریں، ایمان بھی رکھیں اور اس کے ساتھ عمل صالح جو ہے وہ بھی کرتے جائیں، تب ہی جا کر ہم اس جو انعامات اللہ تعالیٰ نے جن کا اعلان کیا ہے اس کے مستحق جو ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، اور نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، اور نہ ہی کسی بشر کے دل میں ان کا خیال جو ہے وہ آیا ہے۔ تو میرے بھائیو، آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اکثر قرآن مجید میں مختلف نعمتوں کا ذکر کیا بھی ہے جو آخرت میں ملیں گی، شہد اور دودھ کی نہریں اور اس طرح کا مکان اور حوریں اور اس طرح کا مختلف چیزوں کا نقشہ بھی کھینچا ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایسی نعمتیں ہیں جن کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ تو سوچیں انسان کا دماغ، آج سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے، کیا کچھ سوچ سکتا ہے اور کیا کیا چیز اپنے احاطے میں لا سکتا ہے، اس کے بھی احاطے سے باہر کی چیز اگر ہوگی تو کتنی زبردست اور کتنی بہترین ہوگی۔ تو میرے بھائیو، یہ قرآن کی دعوت ہے جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آئیے ہم سب مل کر قرآن کی اس دعوت کے مطابق ایمان کے ساتھ عمل صالح کو اپنی زندگی کا شعار بنائیں، اور یہ لے کر جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں لاسانی جو اجر و انعام ہے اس سے نوازیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دنیا اور اس کے جتنے بھی لوازمات ہیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ہمارے تصرف میں دیں گے اور ہماری بادشاہی جو ہے وہ ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے درس قرآن کے حوالے سے آپ لوگوں نے بہت کچھ چیزیں جو ہے وہ سیکھی ہوں گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ باقی لوگ بھی اس سے مستفید ہوں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل مزمل حشیر ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے مفید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی اور موضوع پر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔